آیت نمبر سورۃ نساء آیت نمبر 65. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تجھے اس میں فیصلہ کرنے والا مان لیں جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے، پھر اپنے دلوں میں اس سے کوئی تنگی محسوس نہ کریں جو تو فیصلہ کرے، اور تسلیم کر لیں، پوری طرح تسلیم کرنا. اس آیت کی شان نزول میں ایک مسلمان اور یہودی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے. جیسا کہ میں نے تفصیل سے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مسلمان کی گردن کو اڑا دیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد کہا کہ ہم اپنا فیصلہ عمر کے پاس لے کے جاتی ہیں. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وضاحت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اصرار کے باوجود منافقوں کی بڑی بڑی گستاخیوں پر نہ انہیں قتل کرتے نہ قتل کی اجازت دیتے، اور وجہ یہ بتاتے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں. تو اس لیے کچھ نے یہ سند سے صحیح نہیں کہا. بہرحال عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ راوی کہتے ہیں کہ زبیر رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری کے درمیان حرہ کی نالیوں میں جھگڑا ہو گیا. زبیر رضی اللہ عنہ کی زمین اوپر کی جانب تھی جہاں سے پانی آتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر سے انصاری کے حق میں رعایت کی سفارش کی اور فرمایا اپنے باغ کو پانی دے کر اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دو. اس پر انصاری نے کہا یہ اس لیے کہ زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، مطلب یہ کہ آپ نے اس رشتے کی رعایت کی، اس پر آپ کو تکلیف محسوس ہوئی، اور فرمایا زبیر اپنے باغ کو اتنا پانی دو کہ مڈیروں تک چڑھ جائے، پھر اس کے لیے چھوڑ دو. پہلے آپ نے انصاری کی سفارش کی تھی، اب جب اس نے آپ کو غصہ دلایا تو آپ نے سفارش کے بجائے فیصلہ کیا اور زبیر کو ان کا پورا حق دلوایا. زبیر فرماتے میرا خیال ہے کہ آیت فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اس بارے میں نازل ہوئی. حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر مومن ہونے کی 3 شرطیں بیان کی. پہلی یہ کہ کسی بھی جھگڑے کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے پاس نہ لے جایا جائے. دوسری یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کی جائے. اور تیسرا یہ کہ صاف اعلان کر کے اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل کیا جائے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن و سنت سے فیصلہ طلب کیا جائے گا. اس سے منکرین حدیث کے ایمان کی حقیقت پوری طرح کھل جاتی ہے. یہ آیت منکرین حدیث کے علاوہ ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے جن کے امام یا پیر کے خلاف کوئی آیت یا حدیث آ جائے تو وہ صرف دل میں تنگی محسوس نہیں کرتے بلکہ ماننے سے صاف انکار کر دیتے ہیں کہ کیا ہمارے امام کو اس آیت اور حدیث کا علم نہ تھا، یا پھر ان کی تعویل کرنے یا اسے منسوخ قرار دینے کے لیے اپنی ساری قوت صرف کر دیتے ہیں. حقیقت یہ کہ آیت کے صریح الفاظ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف دل میں ذرا باری تنگی یا ناپسندیدگی محسوس کی جائے تو یہ ایمان کے منافی ہے. یہ سابقہ آیات کا تیمیمہ ہے جس میں ایک مستقل قانون بنا دیا گیا اور جو صرف مقدمے کے منافق کے لیے نہیں بلکہ ساری امت کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے. اور وہ یہ ہے کہ جو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، حکم یا فیصلے کو بدل اور جان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے ان کے فیصلے کو قبول کر لے اور اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینے پر آمادہ نہیں ہوتا، وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، احکام اور فیصلے سب کچھ کتب حدیثہ میں مذکور ہو چکے ہیں. اب جو شخص ان کے مقابلے میں کسی اور شخص، عالم یا پیر، امام کے قول کو ترجیح دے گا وہ بھی اس حکم میں داخل ہے. یہ آیت بھی امت کے تمام اختلافات اور جھگڑوں کا فیصلہ کرنے میں ہماری رہنمائی اور کسوٹی ہے. اس آیت سے یہ نتیجہ بھی
نکلتا ہے کہ کتاب و سنت کی موجودگی میں قیاس کرنا حرام ہے۔ اس مضمون کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا: کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو اس چیز کے تابع نہ بنا دے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اور بالخصوص اس آیت کا شان نزول کتب حدیثیہ میں درج ہو چکا ہے۔ آیات اختلافات کے خاتمے کا واحد حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا وجوب ہے۔ سیدنا عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ زبیر اور میرے ایک انصاری ہرا میں واقع کی پانی کی نالی پہ جھگڑا تھا۔ یہ میں نے آپ کو سارا تفصیل سے یہ واقعہ بتا دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدمے کو دوسری طرح اس کا حل نکالا۔ ان آیتوں کا مختصر خلاصہ ہی یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ کی ذات اور قرآن کے احکامات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی شریعت اور آپ کی سنت ہے، اور اللہ نے کوئی چیز قرآن میں نہیں چھوڑی، اور جو حدیث کے ذریعے آپ کو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ بھی وہی غیر مطلوع ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ اللہ ہی کے احکامات اور الفاظ ہیں۔ سو قرآن اور حدیث دونوں مسلمان پہ اس میں عمل کرنا فرض اور واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن پہ تو فرض ہے اور حدیث پہ سنت ہے، کریں تو کریں نہیں تو نہ کریں۔ جو بھی فیصلہ اللہ اور اس کے رسول نے کتاب و سنت میں کیا، فیصلہ اللہ ہی کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم تک پہنچایا، اس کو سمعنا و اطعنا کرنا ہم پہ فرض ہے۔ ان فیصلوں کو تنگی محسوس کرنا، رائے دینا، جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں فجر کی نماز نہ ہوتی نا، باقی بڑی آسان ہے۔ کوئی کہتا ہے وضو نہ ہوتا نا 5 وقت تو نماز پڑھنا آسان ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی تعویلیں، اور کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کہتا ہے داڑھی، کوئی کہتا ہے ٹخنوں سے اونچی شلوار، کوئی کہتا ہے مسجد میں نہ جانا فرض ہوتا، کوئی کہتا ہے پردہ نہ فرض ہوتا، کوئی کہتا ہے چہرے کا نہ ہوتا، کوئی کہتا ہے شرعی نہ ہوتا۔ عجیب سی تعویلیں، دل میں تنگی محسوس ہوتی ہے نا ان چیزوں سے۔ کوئی رشوت کو کہتا ہے اس کا سہولت کا نام لے لیتا ہے، کوئی سود کو پروفٹ کا نام دے دیتا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سارا کچھ وہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہم پہ گرا گزرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آسان دین ملے، اور ہم آسانی سے مراد ہماری مرضی کا دین ملے، اور ہم اپنی مرضی سے اس پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ اور اس کے حکموں کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔